ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نسخة الأحذية في الله قلبه خزنة الحج الذي لا يموت تأوس الكبرياء الملكوت الذي هو فلك الصبح الواحد الوحداني وطلعت الشمس أسرار الربانية ومجد القمر الأقائق السمدانية وتور تجلية الإحسانية وعرش أضراد حضرات الرحمانية إن مولد محمد صلى الله عليه وسلم سر في سر مستور بسر السر لا يعلمه عالم ولا يدركه مدرك ولا يعقل العاقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم كان من المرسلين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بعد بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حمد و ثنا تمام انتہائی واجب الاحترام عالم نبی فاضل جلیل پیکر اخلاص و محبت زینت محراب منبر محترم حضرت علامہ حافظ قاری محمد دلشاد صاحب امام و خطیب جامع مسجد ہارا
اور انتہائی عزتوں کے لائق عالم نبیل فاضل جلیل پیکر عز و وفا حضرت علامہ مفتی خرم شیرازی صاحب اور آپ کے امام خطیب صاحب کے بڑے بھائی محترم علامہ قاری عبداللطیف صاحب، محمد لطیف صاحب اور محمد ندیم صاحب، اور انتہائی خوبصورت جو آواز اور بڑے مزے کا اللہ کا کلام جو ہے وہ آپ پڑھ رہے تھے، اللہ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور انتہائی عزتوں کے لائق محترم علامہ قاری شاہ صاحب، ثقلین سیالوی صاحب، نام کافی بھارا ہے ان کا، ثقلین سیالوی صاحب تشریف لائے، باہر بھی علماء کرام بیٹھے ہیں، میرے ساتھ بھی کیری میں علامہ صاحب تشریف لائیں، جتنے تشریف لائیں سارے میرے سر کا تاج ہیں۔ یہ بزم میں ہے، جام جنگ نہیں، یہاں کوئی بھی کسی سے کم نہیں، اور میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ جو اصل صحرا جن کو جاتا ہے، جو میرے بھائی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور الحمدللہ یہاں تو ابھی آئے ہیں نا، کچھ عرصہ ہوا آیا ہے، وہاں کینٹ کے اندر بچہ اور جتنے عالم ہیں پورے وہاں کے اندر 8 سال میں درس نظامی بھی میں پڑھایا، میں نے جتنے علماء کرام ہیں سب ان سے اتنا پیار اور محبت کرتے ہیں، ان کے کردار کی اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی محبت سے، بلکہ کیا زبردستی کھینچ کر یہ لائے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، پیار ہے۔ آپ لوگوں کا بھی خلوص اور محبت جو ہے وہ قابل دید ہے، آپ لوگوں نے جو ہے وہ عزت افزائی کی ہے، میں نے بھی ایک دفعہ جو ہے وہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ نے بھی نعت پڑھی، اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ جو بھی میرے مصطفیٰ کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، یا اللہ پاک ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ بابا کے بلند کیا دے سبحان اللہ۔ صبح 5:30 1 بجے کا میں اٹھا ہوا ہوں یقیناً، تو پورا دن سفر بھی ہے، تو آپ اگر محبت کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز گاڑی چلتی رہے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ اور یہ آیہ مبارکہ جو ہے، میں نے قرآن پاک کا جو دل ہے سورہ یاسین، اس دل کے 2-3 ٹکڑے تلاوت کرنے کا شرف حاصل فرمایا۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، پہلے 5-10 منٹ میں علمی گفتگو فرماؤں کروں گا اور آپ کو الحمدللہ سمجھ آئے گی، اور اس کے بعد آپ کے ذوق کی بات بھی ہوگی، لیکن آپ تھوڑی سی علمی گفتگو بھی سنیں گے، تھوڑا سا ٹھیک کرتا ہے جس طرح۔ تو آپ، اللہ قرآن میں کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین حروف مقطعات ہے، اس کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ کوئی بھی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے تو یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ والقرآن الحکیم، عزت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، سونیا بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ تو تھا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ جو میں نے برکت کے لیے کر دیا۔ ابھی جو میں نے گفتگو کرنی ہے صرف آپ کے سامنے، وہ صرف اس بات پر کرنی ہے، یاسین۔ اگر آپ قرآن پاک کھولیں نا تو آپ شروع میں دیکھیں گے اللہ کے نام بھی ہیں اور مصطفیٰ کریم کے بھی نام ہیں، مصطفیٰ کریم کے بھی نام ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم کے جو صفاتی نام ہیں نا، ان ناموں میں سے سین بھی مصطفیٰ کریم کا ایک نام ہے۔ اگر یا کو حرف ندا لیں تو سین میرے مصطفیٰ کا نام ہے، اگر یا کو حرف ندا
نہ لیں تو یاسین میرے مصطفیٰ کا نام ہے، اگر یا کو حرف ندا لیں تو سین میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو سین ہی کیوں کہا ہے؟ یا اللہ تو اپنے حبیب کو نون کہہ دیتا، لام کہہ دیتا، میم کہہ دیتا، سین ہی کیوں کہا ہے؟ آؤ ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اگر آپ الفابیٹک جو حروف تعجی ہیں اگر ان پر غور کریں تو الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین کتنے نمبر پر ہے؟ اور 12ویں والوں کتنے نمبر پر ہے؟ 12ویں نمبر پر ہے۔ 12ویں ساڑھے ہی ہے تو 4ویں ساڑھے ہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے دوسروں کی جولی میں ڈالے ہوئے ہیں، 12 بھی ہمارے ہی ہیں اور 4 بھی ہمارے ہی ہیں، مگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کو سین کیوں کہا ہے؟ کیا کیوں کہا ہے؟ سین کیوں کہا ہے؟ اگر آپ سین بورڈ پر لکھیں تو یوں کر کے لکھیں گے، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ جیم لکھیں گے تو یوں کر کے بورڈ پہ لکھیں گے جیم، اگر میم لکھیں گے تو یوں کر کے لکھیں گے، اگر نون لکھیں گے تو یوں کر کے لکھیں گے، مگر جب آپ ان کو جہانگیر پست حرفی کے تحت لکھیں گے نا تو پھر یوں لکھے جائیں گے سین یہ نون سین، نون لکھا جائے گا نون واو نون، میم لکھا جائے گا میم یہ میم میم، جیم لکھا جائے گا جیم یہ میم جیم۔ اگر ویسے لکھو تو ایک ہے، اگر کھول کے لکھو تو کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ بس 1-2 منٹ صاحب میں نے مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرنی ہے، تو اگر ویسے لکھے تو کیا ہے؟ 1 ہے، کھول کے لکھو تو کتنے ہیں؟ 3۔ اگر سین ویسے لکھو تو 1 ہے، کھول کے لکھو تو 3۔ جیم ویسے لکھو تو 1 ہے، کھول کے لکھو تو 3۔ اور اگر ان کو جہانگیر پست حرفی کے تحت لکھیں تو 3، سین یہ نون سین، جیم یہ میم جیم، نون واو نون نون۔ اور یاد رکھو آپ، ابھی میں رزلٹ دوں گا آپ کو، کہ پہلا حرف جو ہوتا ہے یہ زبر ہوتا ہے اور دوسرے 2 کیا ہوتے ہیں؟ بینات ہوتے ہیں۔ پہلا کیا ہوتا ہے؟ پہلا حرف زبر ہے اور دوسرے 2 بینات ہیں۔ گرامٹیکلی جب آپ سین لکھیں تو سین زبر ہے یا نون بینات ہے، میم لکھیں تو میم زبر ہے یا میم بینات ہے، جیم لکھو تو جیم زبر ہے یا میم بینات ہے، نون لکھو تو نون زبر ہے واو نون بینات ہے، اگر عین لکھو تو عین زبر ہے اور یا نون بینات ہے۔ اور جب آپ 29 حروف میں سے 28 حروف کے زبر اور بینات لکھ لیں، اگر ایک ظاہر ہے تو دوسرا باطن ہے، یہ سب کے برابر آتے ہی نہیں ہے۔ یہ 28 حروف کی اگر آپ نکال لیں تو یہ برابر ہے، آتے ہی نہیں ہے۔ دروشی پڑھے گا نعرہ رسالت سیدی مرشدی، برابر آتے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اب جب دیکھیں ان کے جیم زبر ہے یا میم بینات ہے تو جیم کے ابجد ہوتے ہیں 3، زبر کے ابجد ہو گئے 3، یا کے ہوتے ہیں 10، میم کے ہوتے ہیں 40 اور 10 50 کبھی 3 کے برابر نہیں آتا۔ اگر اسی طرح لے لیں آپ نون کے ہوتے ہیں ابجد 50، واو کے ہوتے ہیں 6، نون کے ہوتے ہیں 50 اور 6 56 کبھی زبر 50 کے برابر نہیں آتا۔ اگر آپ لے لیں کاف کے ہوتے ہیں 100، یہ زبر کے ہو گئے 100، الف کا ہوتا ہے 1، فا کے ہوتے ہیں 80 اور 81 کبھی 80 کے برابر نہیں آتا۔ اگر 28 حروف لے لے، رزلٹ دینے لگا ہوں، اگر 28 حروف لے لے تو زبر اور بینات
سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو رب بول اٹھا یاسین سونیا تیری قسم، جس کا ظاہر بھی نوری ہے جس کا باطن بھی، یہی موضوع ہے میرا، جس کا ظاہر بھی نوری ہے جس کا باطن بھی نوری ہے. یہ اتنا بڑا مجمع ہے، ہمارا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے. ہمارا ظاہر ہے ہمارا بدن، ہمارا باطن ہے ہماری روح. ہمارا بدن اور روح برابر ہے نہیں ہے. بدن خاکی ہے، روح جو ہے وہ نوری ہے. تو اللہ نے فرمایا یاسین او سین تیری قسم، جس کا جسم بھی نوری ہے جس کی روح بھی نوری ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے یاسین سبحان اللہ. والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين. اللہ فرماتا سونیا تیری قسم، جس کا ظاہر بھی نوری جس کا باطن بھی نوری. میرا اور آپ کا ظاہر اور باطن ایک نہیں، مگر امام الانبیاء کا ظاہر اور باطن ایک ہے. امام الانبیاء کا ظاہر اور باطن ایک ہے. آؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ کیا فرماتی ہیں؟ میرے مصطفیٰ کا ظاہر اور باطن دیکھیے. آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں جب میں کوئی چیز سی رہی تھی، سیدھے سیدھے رات کی تاریکی ہے کمرے کے اندر میری سوئی زمین پر گر گئی، مجھے نظر نہیں آ رہی. اب میں سوئی ڈھونڈوں تو کیسے ڈھونڈوں؟ آپ فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم میرے کمرے کا دروازہ کھل گیا. جو ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، امام الانبیاء اندر تشریف لائے. جب امام الانبیاء تشریف لائے تو وہ تاریک کمرہ آپ کے آنے کی وجہ سے جگمگ روشن ہو گیا. ایک ہم ہے کہ ہم بولے تو منہ سے کیا نکلے؟ وہ نکلے. سونو بولے تو منہ سے کیا نکلے؟ خوشبو نکلے. ہمارا ظاہر ہمارا بدن ہمارا باطن ہماری روح. ہمارا بدن خاکی ہے، میرے مصطفیٰ کا بدن بھی نوری، میرے مصطفیٰ کی روح بھی نوری. اس لیے تو شاعر کہتے ہیں سوزنے گم شدہ. سیدہ عائشہ کی سوئی گم گئی. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. رات کو دل بناتا ہے اجالا تیرا. 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 رات کو دل بناتا
روزنی گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو دل بناتا ہے اجالا تیرا، رات کو دل بناتا ہے اجالا جس کا ظاہر بھی نوری، جس کا اب دیکھیں، اگر میں جا رہا ہوں میرا منہ آگے کی طرف ہے، اگر پیچھے سے مجھے کوئی چانٹا مارے تو میں دیکھ سکتا ہوں؟ پیچھے دیکھنے کے لیے مجھے پیچھے مڑنا پڑتا ہے. کیوں؟ میرا بدن خاکی ہے، صرف آگے دیکھ سکتا ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتا. مگر روح نوری ہے نا، جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے چلی جایا کرتی ہے. اللہ کرم سے کرے آج رات میلاد کی محفل میں اٹھ کے آپ گھر جائیں، اگر آپ لیٹے ہوئے بستر پر ہوں لیکن خواب میں دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہوں، گنبد خضرا کی جانیوں کے سامنے ہوں، روح کو تو کوئی قید نہیں ہے، لیٹے ہوئے ٹورے میں ہو، روح کہاں پھر رہی ہے؟ خانہ کعبہ میں اور مدینہ المنورہ میں. لیکن جسم صرف میں آگے دیکھ سکتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا. میری روح آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی دیکھ سکتی ہے، یہی بات ہے نا. مگر میرا جسم صرف آگے دیکھ سکتا ہے. مگر یہ تو ہمارا یہ میرا اور آپ کا عالم، میرا اور آپ کا بدن خاکیہ. مگر آؤ امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ، اور بابا جی بلند کیا دے سبحان اللہ. آپ یہ بخاری کی روایت ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. امام الانبیاء نماز پڑھا رہے. امام الانبیاء نے نماز کی نیت کی، فرمایا اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے نماز شروع کی، میرے مصطفیٰ نماز پڑھانا شروع ہو گئے. وہ صحابہ آپ پر قربان جائے. آپ نے نماز پڑھی تو نماز والے کو دیکھا، آپ نے اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، آپ نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، آپ نے درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا. میرے مصطفیٰ کریم نماز پڑھا رہے. نماز پڑھا کر جب فارغ ہوئے امام الانبیاء، میرے مصطفیٰ کریم نے سلام پھیرا. آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحابہ نے بھی سلام پھیرا. امام الانبیاء نماز ختم کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد، آپ نے اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف کر لیا. کرنے کے بعد پہلی صف میں نہیں، دوسری میں نہیں، تیسری میں نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، چھٹی میں نہیں، ساتویں میں نہیں، نویں صف میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ کھڑا تھا. میرے مصطفیٰ کریم نے مصلی سے فرمایا قم یا میسرہ. میسرہ اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا. جی یا رسول اللہ. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، تو پیچھے نویں صف کے اندر کھڑا ہے، مگر تو نے پیچھے فلاں حرکت خلاف نماز کر دی ہے، اس لیے اپنی نماز کو لوٹا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. سبحان اللہ. علماء اہل سنت
سبحان اللہ ماشاءاللہ. اصل آپ کا جوش اور محبت جب میں اس پر نقطہ دوں گا تو آپ کو مزہ آئے گا. ابھی تو میں بیان کر رہا ہوں. اور فرمایا نومی سب میں سرا کھڑا حرکت خلاف نماز ہو گئی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا تم سے یہ حرکت خلاف نماز ہو گئی, واپس نماز لوٹا. میں سرا نے عرض کی سنیا سج. فرمایا صدق دا, آپ نے ٹھیک فرمایا. مجھ سے یہ حرکت خلاف نماز ہو گئی ہے, نماز تمہیں واپس دلانے لگا ہوں. مگر عرضی پیش کرتا ہوں سنیا کہ آپ کا چہرہ انور تو آگے کی طرف تھا. آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ پیچھے نوی صف میں سرا نے یہ حرکت کر دی؟ اب دریائے رحمت جوش میں آ گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا او غلاموں کان کھول کر سن لو, انی اراکم خلفی کما اراکم قدامی. فرمایا میں محمد عربی جس طرح تم آگے دیکھتے ہو, میں محمد عربی اسی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ نعرہ تحقیق, شہید بلاد النبی. زندہ. فرمایا جس طرح میں آگے دیکھ سکتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سارے مل کے پڑھے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, وہ امام صف انبیاء ہے. کچھ لوگ تو اعتراض کرتے قبر سے غوث پاک نکل کر کیسے مدد کرتے. میں نے کہا پہلے بتا تو صحیح, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جب مصطفیٰ معراج کی رات جا رہے تھے, میرے مصطفیٰ مکہ پاک سے جب بیت المقدس کے اندر گئے, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی صف موجود, سارے نبی موجود, ابراہیم خلیل بھی موجود, موسیٰ کلیم بھی موجود, عیسیٰ روح اللہ بھی موجود, ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود, اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود, سارے موجود. آپ فرماتے ہیں فَأَخَذَ جِبْرِيلُ بِيَدَيَّ فَقَدَّمَنِي. جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا, میرا مصلی پہ کھڑا کر دیا, میرے انبیاء کی جماعت کرائی. اب نماز لینے جا رہے, نماز پڑھا کر جا رہے, نماز لینے جا رہے, نماز پڑھا کر جا رہے. میں نبی کی شان سارے نبیوں کے امام ہے, وہ امام میں صف انبیاء ہے, اور ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام میں صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اللہ فرماتا ہے یاسین وہ سونیا تیری قسم جس کا ظاہر بھی نوری, جس کا باطن بھی کیا ہے نوری ہے. مجھے بتائیں اگر ابھی آپ نے جلسے کے بعد مجھے چھت پر لے جانا ہو تو مجھے کیسے لے کے جائیں گے؟ سیڑھیوں کے ذریعے لے کے جائیں گے, یا تو آپ سٹیئر کے ذریعے جائیں گے, لیڈر کے ذریعے جائیں گے,
لفٹ کے ذریعے جائیں گے. کیوں؟ ہمارا جسم ڈائریکٹ اوپر جا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ہمارا جسم محتاج ہے وسیلے کا. ہمارا جسم کیا ہے؟ محتاج ہے وسیلے کا. وسیلے کے بغیر ہم اوپر جا ہی نہیں سکتے. نہیں جا سکتے نا. ہمیں وسیلہ چاہیے ہوگا. اس لیے کہ ہمارا بدن خاکی ہے مگر ہماری روح کو اوپر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے نہیں چاہیے. تو ہم اوپر جب جائیں گے تو ہمیں وسیلہ درکار ہوگا. کسی چیز کے ذریعے ہم اوپر جائیں گے. مگر امام الانبیاء فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل، فرمایا سونے کو ذرا میری بارگاہ میں تلے آیا. جب جبریل آئے نا، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، اسرائیل آئے، وَمَعَا کل واحد منہم 70,000 ملک. اور جب ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی نورانی بارات آئی نا مصطفیٰ کو لینے کے لیے، تو مصطفیٰ سو رہی. اور یہ سونے کی رات تھی. پہلے تو کبھی مصطفیٰ سویا ہی نہیں کرتے تھے. آپ کی پنڈلیوں میں ورم پڑ جایا کرتا تھا، سویلنگ ہو جایا کرتی تھی. سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں سونیا سو جایا کرے نا، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نا. اور جو رات جاگنے کی تھی کملی اوڑھ کر سو گئے. کملی اوڑھ کر سو گئے. فرمایا جبریل چھت اٹھا، بے ادبی نہ کرنا، سونا سو رہا ہے. مصطفیٰ تو سوتے ہی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی. فرمایا کہ لا تنام عینی، تنام عینی ولا ینام قلبی. فرمایا میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل کیا ہے؟ جاگتا رہتا ہے. مصطفیٰ نہیں جانتے، مصطفیٰ جانتے تھے مگر یہ محب اور محبوب کی بات ہے. یہ اللہ اور اس کے حبیب کی راز و نیاز کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے. فرمایا روز میں جاگتا رہتا تھا، مجھے اس کی ضرورت ہوا کرتی تھی، آج اس کو میری ضرورت ہے، میں سو رہا ہوں. اب مختصر میں ادھر نہیں جاتا ہوں، میں اپنا جو موضوع ہے اسی پر آگے چلتا ہوں کہ ہمیں وسیلے حضور جب معراج کی رات گئے تو بعض علماء نے لکھا کہ 80,000 عالم ہے. کتنے عالم ہیں؟ 18,000 ایک علیحدہ ہے، 80,000 علیحدہ عالم ہے. 80,000 عالم ہے اور 5 عالم میرے مصطفیٰ سواریوں پر گئے. براق آیا میرے مصطفیٰ براق پر گئے. ایک مقام آیا براق اپنی حد میں رک گیا. ایک مقام آیا رف رف اپنی حد میں رک گیا. ایک مقام آیا بحرم اپنی حد میں رک گیا. ایک مقام آیا نوری کٹولا اپنی حد میں رک گیا. ایک مقام آیا جبریل نے عرض کی سونے میرے کندھوں پر آ جائیے، میں آپ کو لے جاتا ہوں. جبریل مصطفیٰ کو لے کر جا رہا ہے مگر ایک مقام ایسا بھی آیا. فرمایا اگر یکسر ہوئے برکت کرم فروغ تجلی و سوزت پرم. سونے بس اب میں یہاں تک ہی ہوں، اگر ایک بال برابر بھی آگے گیا میرے پر جل جائیں گے، آگے پر جل جائیں گے. تو کیا مصطفیٰ واپس آ گئے؟ سواریاں تو ختم ہو گئی ہیں. اب 80,000 عالم ہیں، 5 عالم مصطفیٰ سواریوں پر گئے. 89,995 عالم میرے مصطفیٰ کیسے گئے؟ کیسے گئے میرے مصطفیٰ؟ براق اس کی حد تھی، وہ اپنے حد میں رک گیا. رف رف کی اپنی حد تھی، وہ اپنی حد میں رک گیا. بحرم کی اپنی حد تھی، وہ اپنی حد میں رک گیا. نوری کٹولا اپنی حد میں رک گیا. براق اپنی حد میں رک گیا. جبریل اپنی حد میں رک گیا. جس کی کوئی حد نہیں وہ لامکان چلا. وہ کیا ہو گیا؟ لامکان چلا گیا. جب لامکان گیا ہے تو کس طرح گیا ہے؟ میرے مصطفیٰ 5 سواریوں پر گئے، براق پر گئے، بحرم پر گئے، نوری کٹولے پر گئے، رف رف پر گئے. میرے مصطفیٰ جبریل کے پروں پر گئے مگر ایک مقام آیا جبریل نے بھی ہینڈز اپ کر دیا. فرمایا سونیا آگے میں نہیں جا سکتا. یہاں رو کر ایک جملہ معترضہ بیچ
بیچ میں بیان کرتا چلو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل خیر ذرا میری بات بھی سن جا میرے جد امجد حضرت خلیل پر تیرا کیا ہوا احسان بھی اتار دیتا ہوں تو نے میرے جد امجد حضرت خلیل کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو نے کیا کہا تھا عرض کرنے لگا سونیا میں نے کہا تھا آپ مجھے بتائیے میری رسائی وہاں تک ہے جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا میری رسائی وہاں تک ہے جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا اب میرے خلیل جد امجد پر یہ بات کہی ہوئی بھی واپس موڑتا ہوں جبریل اب تو کان کھول کر سن لے جہاں تو نہیں جا سکتا وہاں محمد عربی اللہ اکبر نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اب 5 عالم میرے مصطفیٰ سواریوں پر گئے باقی واپس نہ آئے تو پھر میرے مصطفیٰ جب 5 سواریاں رک گئی اس کے بعد عرض کی جبریل سے سونے اب جبریل سے کہا میرے مصطفیٰ نے کدھر جانا ہے فرمایا میری حد مقرر ختم ہو گئی آگے مجھے نہیں پتا کدھر جانا ہے پھر مصطفیٰ آگے چلے گئے جب بغیر سواریوں کے میرے مصطفیٰ آگے گئے رب بول اٹھا یاسین اور سونیا تیری قسم جس کا جسم بھی نوری جس کی سبحان اللہ پھر ہم کیوں نہ کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے ذرا جھوم کے پڑھیں آپ کی بھی حاضری لگ جائے جسی طرح اللہ صاحب فرما رہے تھے حاضری لگائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ جب سوئیں جب بستر پر سوئیں کہ آقا کا دیدار ہو جائے میں اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں زبان بند رکھنی ہے تو جھوٹ بولتے ہوئے زبان بند رکھو زبان بند رکھنی ہے تو آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے زبان بند رکھو زبان بند رکھنی ہے تو ماں باپ کے سامنے کھولتے ہوئے زبان بند رکھو زبان بند رکھنی ہے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے زبان بند رکھو جب مصطفیٰ کی نعت کی بات آ جائے زبان نہ بند رکھا کرو اس لیے کہ کل قیامت میں جب آپ کا نامہ اعمال کھلے آپ کے نامہ اعمال میں مصطفیٰ کی نعت اب جو یہ چاہتا ہے میرے نامہ اعمال میں امام الانبیاء کی نعت لکھی جائے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام میں سب انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ایک اور نقطہ بیان کر کے میں ایک اور ذوق کی بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت اللہ فرماتا ہے یاسین یا الف سین یہ پنجتن کے ماننے والوں کتنے حروف ہیں یاسین میں تو پنجتن کا مولا میں تو پنجتن کا مولا یا سے مراد منطقی علماء نے جو نقطے لکھے یا سے مراد ید ہاتھ کو کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ید اللہ کا دست قدرت سین سے مراد سر راز سر اللہ اللہ کا راز یا سے مراد یمین سجا دایا یمین اللہ نون سے مراد نور نور اللہ
میرا راز میری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کا راز میری اور تیری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اسی لیے تو غوث پاک بولے مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مسدود بسر لسر۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی ولادت ایک راز ہے، میرے مصطفیٰ کی ولادت ایک راز ہے، یہ ایک راز ایک دوسرے راز میں چھپا ہوا ہے، یہ دونوں راز مل کر ایک تیسرے راز میں چھپے ہوئے ہیں، یہ تینوں راز مل کر ایک چوتھے راز میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور ٹوپے والوں ایمان سے بتاؤ جو نبی اتنے رازوں میں لپٹ کر آئے وہ میری اور آپ کی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑا سے بڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاسین، یا سے مراد ید اللہ کا دست قدرت، اللہ کی شان اور مقام، اللہ کی عطا سے میرے محبوب کے پاس ید اللہ کی بات کرتا ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ غزوہ احد ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احد ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ کافروں کو تیر مار رہے ہیں، ید اللہ والی بات کرتا ہوں، آپ کافروں کو تیر مار رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی نگاہ ایک ایسے کافر پر پڑ گئی جو میرے مصطفیٰ کو گالیاں نعوذ باللہ دیا کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی نظر جب اس پر پڑی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو درداء جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا میرے قریب دعا۔ آپ جب قریب آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جو ہے نا کافر، وہ جو ہے جب اس کا نشانہ لگانے لگے، جب اس کو تیر مارنے لگے تو میرا ہاتھ لگوا لینا، میرا ہاتھ لگوا لینا۔ یہ کہنے کی دیر تھی، کافروں کے کان میں بھی یہ آواز پڑ گئی، وہ سمجھ گیا میری خیر نہیں۔ وہ بے شک مصطفیٰ کو مانتے تو نہیں تھے مگر جانتے ضرور تھے صادق و امین ہے، اب جانتے صادق و امین ہے۔ وہ فوراً سنتے ہی دوڑ پڑا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو درداء جی یا رسول اللہ، فرمایا تیر لگا۔ ابو درداء نے تیر لگایا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جب اپنا ہاتھ اس پر لگایا، کمال دیکھیے مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک کا، تیر ہمیشہ سیدھا جایا کرتا ہے مگر تیر ہمیشہ سیدھا جایا کرتا ہے۔ ابو درداء نے مصطفیٰ کے دشمن کی طرف جب تیر چھوڑا، جب وہ دشمن آگے آگے بھاگ رہا ہے، تیر پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ دشمن دائیں مڑ گیا، تیر بھی دائیں مڑ گیا، وہ دشمن بائیں مڑ گیا، تیر بھی بائیں مڑ گیا، وہ دشمن غار میں چلا گیا، تیر بھی غار میں چلا گیا۔ اس کے حلق میں پیوست ہو کر واصل جہنم کیا۔ کافر حیران رہ گئے کہ تیر تو ہمیشہ سیدھے جایا کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ دائیں بھی مڑا، بائیں بھی مڑا، غار میں بھی گیا۔ آتف غیبی سے آواز آئی، کافروں پریشان نہ ہو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ تیر میرے یار محمد نے نہیں بلکہ ید اللہ میں خدا نے مارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ کیا بات ہے، فرمایا میں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف
بشریت کے باپ ہے میرے مصطفیٰ. تو مجھے بتاؤ آپ کے باپ پہلے ہوتا ہے یا اولاد پہلے ہوتی ہے؟ تو بتاؤ نا. اور ماں باپ پہلے ہوتے ہیں، اولاد بعد میں ہوتی ہے. یہ بشریت کا رواج ہے، ماں باپ پہلے اور اولاد بعد میں. مگر میرے مصطفیٰ اگر تو میرے مصطفیٰ فرماتے کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی کے درمیان تھے. تو پھر مانو نا میرا مصطفیٰ نور ہے. آدم بنے مٹی سے، مٹی بنی عنصر سے، عنصر بنا جوہر سے، جوہر بنا مادے سے، مادہ بنا مثال سے، مثال بنی طبیعت سے، طبیعت بنی شے سے، شے بنی لا شے سے، لا شے بنی کن سے، کن نکلا ارادے سے، ارادہ نکلا امر سے، امر نکلا وحدت کی کلی سے، وحدت کی کلی سے. دو یہ چیزیں نکلی، ایک اللہ کا امر نکلا، دوسرا حسین کا تو اللہ فرماتا ہے یاسین او سونیا تیری قسم جس کا ظاہر بھی نوری جس کا باطن بھی نوری. ہمارا ظاہر اور باطن برابر نہیں ہے مگر میرے مصطفیٰ کی شان بے مثل و بے مثال ہے. تو اللہ پاک آپ سب کو ضرور سلامت رکھے. میں رانا عبدالستار صاحب کا، آپ تمام علماء کرام کا، آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جلوس نکالنا یا مصطفیٰ کی محفل جو ہے وہ اٹینڈ کرنا کتنی بڑی بات ہے. امام باقر کی والدہ میں، امام باقر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا سونیا سونیا فلاں علاقے سے، فلاں خطے سے میں آیا ہوں، وہاں ایک شخص ہے، اس کے پاس چاندی کی ایک ڈبیا ہے، اس میں اس نے 7 منہ مبارک، بال مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بال جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے ہیں. اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ مصطفیٰ کریم کے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو امام باقر نے فرمایا بال تو لے آ، ان کا حال میں بتا دیتا. جب وہ ڈبیا آپ کے پاس لائی گئی نا تو آپ نے ڈبیا کھولی، کھولنے کے بعد ایک منہ مبارک علیحدہ کیا، اپنے شاگردوں سے کہا کھڑے ہو جاؤ، اس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. جو ہی وہ منہ مبارک کے سامنے انہوں نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، وہ بال اس کے اندر حرکت آ گئی، ارتعاش آ گیا، اور وہ بال مبارک درود پاک سن کر اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا. 4 منہ مبارک کھڑے ہوئے، تینوں نے کوئی حرکت نہ کی، تینوں نے کوئی حرکت نہ کی، 4 جو ہے وہ اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ 4 مصطفیٰ والے ہیں، 3 کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ آپ نے پوچھا دلیل کیا؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو جب ان کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا، جب مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا گیا تو ان کے اندر حرکت آ گئی، ارتعاش آ گیا، جوش آ گیا، ولولہ آ گیا، اور یہ اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے. اور جو مصطفیٰ والے نہیں تھے ان کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر کیا، جلوس نکالا، ان کے سامنے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا، ان میں کوئی جنبش اور ارتعاش نہ آیا. پتہ چلا مصطفیٰ والے وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے جب مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے وہ اپنے نبی کا ذکر سن کر مچل جایا کرتے. تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی مثال
نکالتے ہیں نا اس کا تعلق محبت مصطفیٰ سے ہے. اس کی بھی بات سنیں. یہ جلوس کا تعلق محبت مصطفیٰ سے ہے. جو نہیں نکالتا ہم اس کو کچھ نہیں کہتے, لیکن جو نکالتا ہے وہ اپنی جھام کو سنتا. اس کا تعلق محبت مصطفیٰ سے. آپ کا مصطفیٰ کریم سے دو طرح کا تعلق ہے, ایک اطاعتی اور اتباعی, اور دوسرا قلبی روحی اور عشقی. مصطفیٰ نے فرمایا نماز پڑھو, پڑھتے ہیں, روزہ رکھو, رکھتے ہیں, زکوٰۃ دو, دیتے ہیں, حج کرو, حج کرتے ہیں. مگر ایک قلبی روحی اور عشقی تعلق ہے محبت والا. یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج تب قبول ہوں گی جب محبت مصطفیٰ کے ساتھ. اور یہ ایمان کا جسم ہے یہ, اور ایمان کی روح جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے. اگر روح نکل جائے تو بندہ کسی کام کا رہتا ہے. تو اگر نماز, روز, زکوٰۃ, حج اگر یہ محبت مصطفیٰ سے خالی ہو تو پھر ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ کیا ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ اس کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے؟ ہمارے روزے اس قابل ہیں کہ اس کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے؟ اپنی میڈیٹیشن اور مراقبہ کر کے دیکھ لیں. ہم تو بس وہ صورت بناتے ہیں, وہ شکل بناتے ہیں جو میرے یار نے بنائی. ہم اللہ کی رحمت اور فضل کے متقاضی ہیں. ہم عدل پر تو پورا اترتا ہی نہیں ہے. اور پھر جب محبت کرتے ہیں نا, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, میرے بخاری کی روایت ہے, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, قیامت کے متعلق سوال کیا. فرمایا ما اعددت لها, قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے تو نے؟ فرمایا لا کبیر الصلاۃ ولا صوم, نمازیں بھی نہیں ہیں, روزے بھی نہیں ہیں. پھر کیوں پوچھتا ہے؟ فرمایا اس لیے پوچھتا ہوں, نمازیں اور روزے نہیں ہیں, انی احب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا المرء مع من احب, کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ. سبحان اللہ. تو یہ جلوس کا, یہ میلاد کا تعلق محبت مصطفیٰ سے, ادب مصطفیٰ سے. اگر کوئی کرتا ہے, جو کرتے ہیں وہی اس کی چاشنی اور محبت جانتے ہیں, جو نہیں کرتے انہیں کیا پتا اس کے محبت اور عقیدت. تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے. میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں آپ کا اور خصوص بالخصوص رانا عبدالستار صاحب کا کہ انہوں نے مدعو کیا, ہم آئے, آپ جیسے محبت اور بازوں کا لوگ جو ہیں وہ بڑی محبت سے آپ نے نوازا ہے. اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ بیٹھے رہے, میں نے واپس جانا ہے, صبح کو ضروری کام ہے, اس وجہ سے آپ یہاں تشریف رکھیں, آپ بیٹھیں, اپنی محفل جاری رکھیں. میں جو ہے نا تھوڑی دیر تک 1-2 منٹ میں یہاں سے نکل جاؤں گا, تو آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں. خیر ہے, آپ کھانا اور تناول فرمائیں. جی ٹھیک, دعائیں سے کریں. انشاءاللہ تعالی کل بعد نماز مغرب